آپ نے میرا وہ پیغام جو میں نے لاسٹ سنڈے شیئر کیا، مسیحی زندگی، اس کا ٹاپک جو تھا وہ مسیحی زندگی، مسیحی معیاری زندگی۔ اس میں ہم نے 4 باتیں سیکھی۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا متی کی انجیل کے 16ویں باب کی 24ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، یہ میں پچھلے سنڈے کی دہرائی آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، پہلی بات آپ تفصیل سے اس میسج کو سن سکتے ہیں۔ دوسری بات تھی تو اپنی خودی کا انکار کرے، اور تیسری بات تھی کہ اپنی صلیب اٹھائے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے، اور پھر چوتھی پھر یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اور میرے پیچھے ہو لے۔ تو آپ اس میسج کو آپ فیس بک سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب پہ بھی مسایہ ٹی وی جو ہمارے آفیشیل چرچ کا ٹی وی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سو آئیے اسی مضمون کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ کچھ اور باتیں آج ہم دیکھیں گے۔ معیاری مسیحی زندگی کیا ہے؟ ہم آج چند ایک اور باتوں پر غور کریں گے۔ ہماری آج کی جو مرکزی آیت ہے وہ ہے فلپیوں کے خط میں سے 2 باب، اس کی 5ویں آیت، بڑی ہی مشہور آیت ہے۔ آپ میرے پیچھے اس کو بول سکتے ہیں، ویسا ہی مزاج رکھو۔ میرے پیچھے بولیے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ آمین۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، اور میرے عزیزو یہ جو آیت ہے، جو اس سے اوپر 4 آیتیں ہیں اور اس کے بعد 11ویں آیت تک، یہ ان آیتوں کے درمیان ایک برج کا کام کرتی ہے، پل کا کام کرتی ہے۔ میرے عزیزو یہاں پر خدا کا بندہ پولس رسول فلپیوں کو اس نے خط لکھا، فلپی کی کلیسیا کو۔ یہ جو شہر فلپی تھا، یہ آپ نے نام سنا ہوگا سکندر اعظم کا، دا گریٹ الیگزینڈر۔ یہ اس کے باپ کا نام تھا فلپ، جس کے نام پر یہ شہر تھا، اور یہ شہر، اس شہر کے جو لوگ تھے بڑے مالا مال تھے، اس لیے یہاں کے جتنے بھی لوگ تھے وہ بڑے مغرور، ان کو اس بات کا گھمنڈ تھا کہ وہ فلپی کے رہنے والے ہیں۔ فلپی کے جتنے بھی رہنے والے لوگوں کو یہ اعزاز تھا، ان کو یہ آنر دیا گیا تھا کہ وہ روم جو سپر پاور تھی اس دور کی، اس کی شہریت وہ رکھتے ہیں۔ ان کے پاس رومی شہری ہونے کی جو ان کو سہولت تھی، اور اس علاقے میں زیادہ تر جو لوگ تھے وہ ریٹائرڈ فوجی تھے۔ فوجی لوگ وہاں پر رہتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ فلپیوں کا جو خط ہے یہ یورپ میں پہلا پولس رسول کا خط تھا، جو پولس رسول نے لکھا یورپ کی کلیسیوں کو جب خط لکھے گئے تو یہ پہلا خط تھا۔ میرے عزیزو، کیوں خدا کے بندہ نے یہ خط اپنے ان عزیزوں کو لکھا، کلیسیا کو لکھا؟ چند ایک باتیں۔ سب سے پہلے جب آپ اس خط کو آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ فلپیوں کی جو کلیسیا تھی وہ
خدا کے بندہ پالوس رسول کی فائنینشلی سپورٹ کرتے تھے. انہوں نے فنڈز اکٹھے کیے اور پھر پالوس کو بھیجے اور پھر وہ یروشلم میں کلیسیا کے لیے استعمال میں آئے. کلیسیا آج کی جو بھی کلیسیا ہے، اگر کوئی اسسٹنس کر سکتی ہے، خادموں کی سپورٹ کر سکتی ہے، کلیسیوں کی مدد کر سکتی ہے، سو میرے عزیزو یہ بڑی ہی انکریجنگ اور بابرکت بات ہے. میرے عزیزو یہاں پر پالوس رسول نے کلیسیا کو کیوں کہا کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خداوند کا بھی تھا؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس شہر میں رہنے والے لوگوں کی جو ایک کلچر تھا، جو ان کی سوچیں تھیں، وہ بڑی مختلف تھیں. وہ بڑے مغرور تھے، وہ دولت مند تھے. ان کو بڑا اس بات کا گھمنڈ تھا کہ وہ فلپی کے رہنے والے ہیں اور رومی شہریت ان کے پاس ہے. جس کے پاس رومی شہریت ہوتی اس کی پاور مانی جاتی تھی. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پالوس رسول پر جب مقدمہ چل رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں رومی ہوں، میرے پاس رومی شہریت ہے. اس نے اس شہریت کا فائدہ اٹھایا اور پھر اس کا جو مقدمہ تھا وہ روکا گیا، کیونکہ رومی شہری کا مقدمہ جو ہے وہ صرف کیسر ہی اس کا مقدمہ جو کر سکتا تھا، اس کے لیے فیصلہ کر سکتا تھا. سو میرے عزیزو ان کو یہ گھمنڈ تھا. پالوس رسول نے ان کو اس بات کے لیے خط لکھا کہ اس لیے گھمنڈ نہ کرو، غرور نہ کرو کہ وہ روم کے شہری ہیں، کیونکہ یہ تو شہر، یہ جگہ، یہ ملک فنا ہونے والا ہے. اس بات کا فخر کرو کہ وہ ہمارا جو شہر آسمان پر ہے، جس کی شہریت ہمیں مل گئی ہے، اس پر فخر کریں. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. میرے عزیزو ہم بات کر رہے ہیں مسیحی زندگی، معیاری مسیحی زندگی کی بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو کلیسیا میں آپ کو 3 طرح کے لوگ ملیں گے. پوری کلیسیا، پوری دنیا کی کلیسیا میں آپ کو 3 کیٹیگری کے لوگ آپ کو ملیں گے. پہلے تو آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو ایماندار نہیں ہیں، نان بلیورز. آپ کو وہ ملیں گے. یہ نان بلیورز کا گروپ کون سا ہے؟ یہ میں چرچ کی بات کر رہا ہوں، یہ میں مسیحی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع کو گہرے طور سے جانتے نہیں، جو خدا کے کلام کو گہرے طور سے جانتے نہیں. ہم صرف غیر ایماندار یا نان بلیور جو ہے وہ ہم غیر قوموں کو ہی نہیں کہتے. ہم خدا کے کلام کو دیکھیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نان بلیورز وہ بھی ہیں جو کلیسیا کے لوگ تو ہیں، مسیحی خاندانوں میں پیدا تو ہوئے ہیں، پر وہ یسوع کو گہرے طور سے جانتے نہیں. سو یہ پہلی کیٹیگری ہے. اور ہمیں دوسری طرح کے ایسے لوگ ملتے ہیں جو نامی مسیحی ہیں. نام سے وہ مسیحی ہیں، کرسچن ہیں، خاندان کرسچن ہے، ماں باپ ان کے کرسچن ہیں، پر ان کی جو زندگی ہے وہ مسیحی زندگی نہیں ہے. ان کا کردار، ان کا مزاج وہ مسیحی مزاج، مسیحی کردار نہیں ہے. اور ایک تیسرا گروپ چرچ میں پایا جاتا ہے جو ایماندار مسیحیوں کا ہے، جو مسیح کو گہرے طور سے جانتے ہیں اور اپنے یسوع کو گہرے طور سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس جیسی زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. میرے عزیزو ہمیں حقیقی زندگی میں 3 درجات ملتے ہیں. حقیقی زندگی میں بھی 3 درجے ہیں. پہلا جو درجہ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے حقیقی مسیحی کیا ہے، اور دوسرا جو اس کا درجہ ہے وہ ہے حقیقی مسیحی زندگی کیا ہے. ہمیں ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے. حقیقی مسیحی کیا ہے، حقیقی مسیحی زندگی کیا ہے.
بہت سارے لوگوں کو اس بات کا فرق معلوم ہی نہیں۔ اور تیسری بات، حقیقی مسیحی زندگی کا سورس، ذریعہ کیا ہے؟ حقیقی مسیحی زندگی، معیاری زندگی کہاں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ آئیے ہم دیکھیں کہ مسیحی زندگی، معیاری زندگی جو ہے وہ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اگر آپ بک آف ایکٹ کو پڑھیں، اعمال کی کتاب کو پڑھیں، اس کے 11ویں باب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو 26ویں آیت میں وہاں پر لکھا کہ انطاکیہ کے جو لوگ تھے وہ پہلے تھے جو مسیحی کہلائے، پہلی دفعہ لوگوں نے ان کو مسیحی کہا۔ میرے عزیزو، جب ہر طرف لوگ کلیسیا پر تشدد کر رہے تھے، ان کو مار رہے تھے، قتل کیا جا رہا تھا، ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، اس وقت فلپیوں انطاکیہ کی کلیسیا کھڑے ہوئے، ایمان پر کھڑے ہو گئے، انہوں نے مصیبتیں برداشت کی، انہوں نے اپنا رہن سہن، اپنا بول چال، اپنا مزاج، ہر چیز میں یسوع کو لے لیا۔ وہ کھاتے یسوع کی طرح تھے، وہ بولتے یسوع کی طرح تھے، ان کا رویہ یسوع کی طرح کا تھا۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کرنا سیکھ لیا۔ انہوں نے جب لوگ ان کے ایک گال پر تماچا مارتے تھے، وہ دوسرا ان کی طرف پھیر دیتے تھے۔ جب لوگوں نے ان کو اسیس کیا تب ان کو یہ نام دیا، یہ مسیحی ہے۔ مسیحی کے لیے بائبل میں ہمیں جو یونانی زبان کے 3 لفظ ملتے ہیں، جب ہم اس کو گہرے طور سے دیکھتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ ہے خرسطسیانیو، جس کا مطلب ہے، یہ آپ جو گرامر کو جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے اردو میں اس کو کہتے ہیں اسم، انگلش میں کیا کہیں گے؟ نام کہیں گے نا اس کو۔ اور دوسرا ہے آبجیکٹ، اردو میں اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے اردو میں؟ اس میں صفت، ٹھیک ہے نا، اس میں صفت اس کو کہا جائے گا۔ یہ جو خرسطسیانو ہے، یہ اس میں صفت ہے، اسم جو ہے وہ نام ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میرا نام آصف سیموئل ہے، نام تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے، نام ہم خود نہیں رکھتے، نام ہماری پہچان بن جاتا ہے۔ میرے ماں باپ نے میرا نام رکھا آصف سیموئل، اب پوری دنیا میں نیشنل انٹرنیشنل طور سے لوگ مجھے آصف سیموئل کے نام سے جانتے ہیں۔ پر جو اس میں صفت ہے وہ محنت کر کے کمایا جانے والا نام ہے۔ اب مسیحیوں کو، انطاکیہ کی کلیسیا کو جب پہلی دفعہ مسیحی کہا تو میرے عزیزو، انہوں نے یہ محنت کر کے نام کمایا تھا۔ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم مسیحی خاندان میں پیدا ہو کے مسیحی نہیں ہو سکتے، ہمیں مسیحیت کو کمانا پڑے گا، اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ جیسے انطاکیہ کی کلیسیا نے سب کچھ یسوع کی طرح کر لیا، جیسے پولس رسول کہتا ہے، اب میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب انطاکیہ کی کلیسیا جو ہے وہ ان کا مزاج یسوع جیسا ہو گیا، ان کی چال ڈھال، ان کے کام، ان کا کردار، ہر چیز جو ہے وہ یسوع کی مانند ہو گئی۔ تب ان کو یہ اعزاز ملا کہ یہ مسیحی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ زیادہ اچھی بات یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو کہیں کہ آپ مسیحی ہیں، لوگ آپ کے کردار کو جان کے کہیں کہ یہ مسیحی ہیں۔ اور میں نے بہت سارے لوگوں کی بات سنی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں کسی جگہ پر، یہاں پر بھی، تو لوگ
ان کے کردار سے، ان کے بیہیویئر سے جان لیتے ہیں کہ یہ لوگ مسیحی ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس یونانی زبان کا ایک اور مطلب بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ متی کی انجیل اس کے 28ویں باب کی 19ویں آیت کو پڑھتے ہو تو وہاں پر آپ کو ارشاد اعظم نظر آتا ہے۔ ایسا ہی ہے؟ ارشاد اعظم یاد ہو کسی کو؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جاؤ ساری دنیا، ساری خلق میں جاؤ اور میرے نام کی گواہی دو۔ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ہم معیاری مسیحی زندگی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ پہلا لفظ ہے، 3 لفظ ہم دیکھیں گے جن میں یہ پہلا لفظ ہے 28 باب، متی 28واں باب اس کی 19ویں آیت۔ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ آمین، آمین، ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، یہاں پر یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بلایا ہے تاکہ وہ اس کے گواہ ہوں۔ کیا ہوں؟ گواہ ہوں۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے گواہ بن جائیں۔ اور آج کیا چل رہا ہے؟ آج کل یہ سسٹم چل رہا ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ اپنی گواہیاں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گواہیاں ضرور شیئر کریں، پر یہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے ہیں جی مجھے کینسر تھا ٹھیک ہو گیا، مجھے ٹی بی تھا ٹھیک ہو گیا۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنا معیاری نہیں ہے جتنا معیاری یہ ہے کہ آپ خود یسوع کے گواہ بن جائیں۔ ہاللیلویا۔ اور ایک آپ کو میں واقعہ بتاتا ہوں۔ ہم اپنے کردار سے، اپنے چال چلن سے یسوع کے گواہ بن جائیں۔ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم باہر جاتے ہیں، اسپیشلی پاکستان میں جب ہم نکلتے ہیں تو بہت سارے دفتروں میں جا کر ہمیں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہماری ٹرم جو ہے، ہماری جو مسیحی ٹرمنالوجی ہے، جو ہماری زبان ہے، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ہم مسیحی زبان کا استعمال نہیں کرتے، جو بائبل کی تعلیم ہے اس کا استعمال نہیں کرتے، اور جب ہم دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، دوسری جگہوں پر چلے جاتے ہیں، ہمارا پہناوا بھی بدل جاتا ہے، مسیحی پہناوا نہیں رہتا۔ انطاکیہ کے لوگ اگر دنیا کی فکر کو اپنی زندگی میں رکھتے تو وہ کبھی مسیحی نہ کہلاتے۔ میرے عزیزو، ہم جہاں پر گئے ہیں ہم وہاں پر بائبل ٹرم کا استعمال کریں، مسیحی ٹرم کا استعمال کریں۔ جب کوئی بات ہو تو ہم سلام کہیں، ہم گڈ مارننگ کہیں، ہم خدا کے فضل کی بات کریں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم جیسے وہ سلام کرتے ہیں ویسے ہم سلام کریں، جیسے وہ شکر کرتے ہیں ہم ویسے شکر کریں۔ ہمیں غیر قوموں کے خدا کے نام کا ذکر اپنی زبان پر نہیں لانا۔ ہمیں ہر بات میں خداوند اپنے خدا کو جلال دینا ہے۔ ہاللیلویا۔ زیادہ ضروری یہ نہیں کہ لوگ شفا کتنی پا رہے ہیں، زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ جو گواہ ہیں خدا کے، آپ کی گواہی سے کتنے لوگ برکت پا رہے ہیں، کتنے لوگ خدا کے پاس آ رہے ہیں۔ آج میرے عزیزو، اسی لیے دنیا میں تبدیلی نہیں کیونکہ ہماری گواہی ٹھیک نہیں۔ آج دنیا میں گواہوں کی کمی ہو گئی ہے، گواہیاں بڑھ گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن چل رہے ہیں، 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں پوری دنیا میں کرسچن ٹیلی ویژن چل رہے ہوں گے۔ وہاں پر آپ کو گواہیاں ملیں گی، گواہ آپ کو کم ہی ملیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے ٹھیک کہا، فصل تو بہت ہے پر مزدور تھوڑے ہیں۔ گواہیاں غلط نہیں ہیں، پر میرے عزیزو ان سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس کے گواہ بن جائیں۔ ہاللیلویا۔ اور یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں وہ کبھی بھی گھبراتے نہیں، ہر جگہ پر وہ گواہی دیتے ہیں۔ بہن طبیطہ آج دکھ اٹھا رہی ہے، وہ گواہی کے سبب سے وہ مبارک ہے، خداوند کے حضور مبارک ہے، اور خداوند ضرور
ان کی مدد کرے گا. ہاللیلویا. میرے عزیزو پولس رسول جب اس کو پکڑا گیا، اگریپا بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس کے اندر یہ ڈر نہیں تھا کہ یہ مجھے کوڑے لگائیں گے، مجھے مار دیں گے، میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. اس نے یسوع کو پرچار کرنا شروع کر دیا، یسوع کی بات کرنا شروع کر دی. اس حالت میں بھی، حالانکہ یہی تو اس کا جرم ہوتا تھا کہ وہ یسوع کی گواہی دینے سے باز نہیں آتا تھا، اور وہی کام اس نے بادشاہ کے سامنے بھی کرنا شروع کر دیا. ہم جب بازاروں میں جاتے ہیں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں، تو ہماری زبان ہی بدل جاتی ہے، خداوند کا نام نہیں آتا، خداوند کا شکر ہماری زبان سے نہیں نکلتا. تو اگریپا بادشاہ کہتا ہے، کیا تو مجھے تھوڑی سی تقریر سے بدلنا چاہتا ہے، مسیحی کرنا چاہتا ہے؟ میرے عزیزو، پولس رسول کا تو بزنس یہی تھا کہ وہ لوگوں کو یسوع کے لیے جیتے. ایکچولی یہ بزنس نہیں تھا، یہ اس کا پیشن تھا. آج تو بہت سارے پاسٹرز، خادموں نے جو دنیا میں نام نہاد پاسٹر اور خادم بنے ہوئے ہیں، انہوں نے خدا کے کام کو بزنس بنا لیا ہے، پیشن نہیں ہے آج. اس لیے گواہی ہماری زندگی سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. معیاری مسیحی زندگی کے لیے ہماری پرسنل گواہی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. ہم گواہ ہو جائیں، ہم لوگوں کو نہ کہیں کہ ہم مسیحی ہیں، لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں کہ یہ مسیحی ہیں. ہاللیلویا. اور اس سے ہمارے خداوند کا جلال ظاہر ہو. اور جو دوسرا لفظ یونانی کا ہے وہ ہے پستیانیو. پستیانیو کا مطلب ہے دیندار یا ایماندار. میرے عزیزو، دار کا مطلب ہے اٹھانے والا، ٹھیک ہے؟ جیسے دکاندار، چوکیدار، یہ اٹھانے والا ہے. اور ہم مسیحیوں کو خدا نے دین دیا ہے تاکہ ہم اس کو اٹھائیں. خدا نے ہمیں ایمان دیا ہے تاکہ اس کو اٹھائیں. خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. ہم ایمان کے ساتھ زندگی بسر کریں. میں نے جو پستیانیوں کا مطلب آپ کو بتایا ہے، اس کے دو مطلب ہیں. ایک ہے دیندار. دین خدا کے قانون، خدا کا ایک طرز زندگی جو اس نے ہمیں دیا ہے، اس طرح سے زندگی بسر کرنا جس طرح سے خدا کا کلام بیان کرتا ہے. اور پولس رسول کہتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خداوند کا بھی تھا. ہاللیلویا. اس سے خوبصورت دین آپ کو ملے گا نہیں. اور دوسری بات، ایماندار. خدا کا کلام بیان کرتا ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اگر میرا راست باز بندہ ایمان سے ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا. ایماندار راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. ہاللیلویا. میرے عزیزو، ایمان ہماری زندگی میں بڑا لازمی ہے. ایک تو ہم سب مسیحیوں کا، عام سب مسیحیوں کا ایمان ہے کہ یسوع مسیح ہمارا خداوند ہے، نجات دینے والا ہے. لیکن اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے یسوع. ہاللیلویا. اس سے بڑھ کر بھی صرف ایمان رکھنا ہی یا اس کا اقرار کرنا ہی سب کچھ نہیں ہے. ایمان پر عمل کرنا، بغیر ایمان کے ایمان مردہ ہے. جب تک ہم عمل نہیں کرتے، ہم ایمان کو اپنے کام میں نہیں لاتے، تو ایمان مردہ ہے. میرے عزیزو، خدا کا بندہ جب آپ پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں، آپ داؤد کی بات لے لیں. داؤد نے جاتی جولیت کو مارا. کیسے مارا؟ دو باتیں جو ہم نے یہاں پر دیکھی ہیں پستیانیوں
کا جو مطلب ہے دیندار اور ایماندار، یہ دونوں باتیں اس شخص کے اندر پائی جاتی تھی۔ اسے اپنے دین، اپنے خدا، اپنی قوم کی غیرت تھی، اور دوسرا اسے خدا پر ایمان تھا۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارا ایمان موقوف الفطرت سپر نیچرل کام کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک چھوٹا بچہ ریچھ اور شیر کو بکری کے بچے کی طرح چھین دیتا ہے، اور اس نے کہا جاتی جولیت سے، تو لاٹھی، تو بھالا اور تلوار لے کر میرے پاس آتا ہے، میں زندہ خدا کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ خدا پر ایمان بھی ہے اور دین کا بھی اسے جو ہے وہ خیال ہے کہ یہ خدا اور خدا کی قوم کی فصیحت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ دونوں باتیں اس کے اندر پائی جاتی تھیں، اور ایمان اور دینداری نے اس کو فتح بخشی۔ پریز دی لارڈ۔ اسے چرواہے سے اٹھا کر اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اپنی قوم کا بادشاہ بنایا۔ سو میرے عزیزو، تیسری بات جو ہے، تیسرا جو لفظ یونانی کا ہے وہ ہے ہیگیوس۔ ہیگیوس کا مطلب ہے جن کو خدا نے الگ کر لیا ہے، دنیا سے الگ کر لیا ہے۔ اور خدا کے کلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ بلائے ہوئے تو بتھیرے ہیں پر برگزیدہ تھوڑے ہیں، برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ برگزیدہ کون ہیں؟ یہ چنے ہوئے کون ہیں؟ یہ چنے ہوئے لوگ جو ہیں، ہیگیوس کا مطلب ہے الگ کیے ہوئے، دنیا سے الگ جنہیں کر لیا گیا ہو، یعنی کہ وہ خدا کے لیے اور دوسروں کے لیے زندگی گزارتے ہیں، نہ کہ اپنے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ معیاری مسیحی زندگی کا سٹینڈرڈ ہے، یہ حقیقی معیاری زندگی ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ ان ساری باتوں کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، اپنی زندگی میں آپ خداوند یسوع کے گواہ ہیں، آپ کا کردار، آپ کا چال چلن بتاتا ہے کہ آپ اس کے گواہ ہیں، نہ کہ آپ لوگوں کو شور کر کر کہتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں، میں مسیحی ہوں۔ یہ بھی اقرار کرنا ٹھیک ہے، لیکن اس سے بڑا اقرار یہ ہے لوگ کہیں کہ یہ مسیح کا شاگرد ہے، یہ مسیحی ہے۔ آپ مسیح کے خط بن جائیں، لوگ آپ کو دیکھنا شروع کریں اور آپ میں سے لوگوں کو یسوع نظر آئے۔ ہاللیلویا۔ اور ساری باتوں میں خداوند کے نام کو جلال ملے۔ اور دوسری بات جو ہم نے دیکھی کہ دینداری اور ایمانداری ہماری زندگی میں نظر آنی چاہیے۔ ہاللیلویا۔ یہ حقیقی معیاری زندگی کو ہم جو دیکھ رہے ہیں۔ اور تیسری بات جو ہم نے دیکھی کہ ہم دوسروں کے لیے، خدا کے لیے اور دوسروں کے لیے زندگی بسر کریں۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، دو طرح کے مسیحی ہیں۔ ایک عام مسیحی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تین طرح کے مسیح ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک تو عام مسیحی ہیں جو مسیحی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم چرچ جاتے ہیں، چندہ ڈالتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ اتنی حد تک ٹھیک ہے، پر آپ کو میں بات بتا دوں، ان لوگوں کے لیے ان کے پاس یہ ثبوت نہیں اس بات کا کہ وہ آسمان کی بادشاہت میں جائیں گے۔ اگر آپ حقیقی معیاری زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ یسوع کی گواہ بن چکے ہیں، آپ دینداری اور ایمانداری کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، پرہیزگاری آپ کی زندگی میں ہے، حلیمیت آپ کی زندگی میں ہے، میرے عزیزو، یسوع کے وہ سارے کام جو یسوع نے زمین پر کیے آپ کی زندگی سے نظر آتے ہیں، تو آپ مسیحی معیاری زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ دوسروں کا خیال کرتے ہیں تو میرے عزیزو، دوسروں کے لیے، خدا کے لیے اور دوسروں لوگوں کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں، تو آپ کے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ
ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے۔ یہ 100% یقین ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ گھروں میں دعا کرنا بھی ٹھیک ہے، چندہ دینا بھی ٹھیک ہے، پر میرے عزیزو میں آپ کو صاف بات بتا دوں کہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ خدا کی بادشاہت میں جائیں گے جب تک یہ باتیں آپ کی زندگی میں پائی نہیں جاتی۔ سو آؤ خدا ان سے فضل مانگیں کہ ہم خدا حقیقی معیاری زندگی گزارنے والے ہوں، ہم نظر نہ آئیں، مسیح ہمیں نظر آئے۔ آئیے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور دعا کرنا شروع کریں۔